تعارف ابدال حق سلسلہ اویسیہ عظیمیہ کے بانی مبانی، رسالہ روحانی ڈائجسٹ کے روح رواں، مرشدنا سیدنا حسن اخرا محمد عظیم برخیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کا ذکر جمیل پیش کرنے سے قبل ہم آپ کے نام نامی اسم گرامی پر روشنی ڈالیں گے تاکہ قارئین حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اور مرتبہ ولایت کو پہچان لیں۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا اسم گرامی حسن اخرا سید محمد عظیم برخیہ المعروف حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حسن اخرا حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہے۔ یہ خطاب بطریق اویسیہ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے عطا ہوا ہے اور بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہی مقدس کلمات سے حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ مخاطب بخطاب فرمائے جاتے ہیں۔ محمد عظیم حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے بعد رکھا گیا تھا۔ آپ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی سلسلہ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے، اس لیے آپ سید کہلائے جاتے ہیں۔ برخیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تخلص ہے۔ تکمیل وابستگی شوق شعر و سخن کے لیے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برخیہ کا تخلص اختیار کیا تھا۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرف ہے۔ مرتبہ قلندریت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے ملائکہ ارضی و سماوی اور حاملان عرش میں قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں اور یہی عرفیت یعنی قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ عامۃ الناس میں زبان زد عام ہے۔ جائے پیدائش حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 1898 میں قصبہ خورجہ ضلع بلند شہر یو پی بھارت میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک اور ابتدائی تعلیم محلے کے مکتب میں حاصل کی۔ کہتے ہیں کہ ہونہار پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں، چنانچہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے انتہائی ذہین، باادب، خلیق اور ملنسار تھے اور اچھے برے کی تمیز رکھتے تھے۔ پڑھنے کے وقت نہایت توجہ سے پڑھتے اور ساتھیوں کے ساتھ محبت اور سلوک سے پیش آتے تھے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم خورجہ میں حاصل کرنے کے بعد ہائی اسکول تک بلند شہر میں پڑھا اور پھر انٹر میں داخلہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیا۔ روحانی تربیت علی گڑھ میں قیام کے دوران آپ کی طبیعت میں درویشی کی طرف میلان بہت زیادہ بڑھ گیا اور وہاں مولانا کابلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قبرستان کے حجرے میں زیادہ وقت گزارنے لگے۔ صبح تشریف لے جاتے اور رات گئے واپس آتے۔ اسی اثنا میں قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے نانا بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نانا رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں وہاں روک لیا۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کو جب یہ پتہ چلا تو وہ ناگپور تشریف لے گئے اور بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ اس کی تعلیم نامکمل رہ جائے گی، اسے واپس علی گڑھ بھیج دیجیے۔ استادوں کے استاد، واقف اسرار و رموز، حامل علم لدنہ،
بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کو اگر اس سے زیادہ پڑھایا گیا جتنا یہ اب تک پڑھ چکا ہے تو یہ میرے کام کا نہیں رہے گا۔ قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے ایک مشفق باپ کی طرح بیٹے کو سمجھایا، اور جب دیکھا کہ بیٹے کا میلان طبع فقر کی طرف مائل ہے، انہوں نے یہ کہہ کر، بیٹے تم خود سمجھدار ہو، جس طرح چاہو اپنا مستقبل تعمیر کرو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے نانا بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 9 سال تک مقیم رہے۔ 9 سال کے عرصے میں بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی روحانی تربیت فرمائی۔ تربیت کے زمانے میں بے شمار واقعات میں سے چند واقعات کا تذکرہ اور اس کی علمی توجیہ ابدال حق قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تذکرہ تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ میں فرمائی ہے۔